پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور ہم وقت ساتھیوں، السلام علیکم۔ اس قوم کی آزادی کا تعلق براہ راست اس کے پس منظر سے وابستہ ہے، جس کے تحت کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا جذبہ، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا دن بھی آیا جو اس قوم کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ کئی دہائیوں سے جدوجہد کرنے والی وہ قوم بلاخر اپنا مقصد حاصل کرنے میں جب کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ دن اس کے لیے قیامت تک ایک یادگار دن بن کے رہ جاتا ہے۔ ہر سال اس دن کی آمد پر اس قوم کے لوگ نہ صرف اس کو جوش اور ولولے سے مناتے ہیں بلکہ اس سے وابستہ تمام یادوں کو بھی تازہ کر دیتے ہیں۔ یاد آتے ہیں تو کھل سے جاتے ہیں چہرے یارو، یاد آتے ہیں تو کھل سے جاتے ہیں چہرے یارو، اچھے لمحوں کی بھی ایک یاد بھلی رہتی ہے۔ صاحب صدر، اگر ہم برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 قیام پاکستان تک بہت سے یادگار دن آئے، لیکن اس میں ایک ایسا دن بھی آیا کہ برے صغیر پاک و ہند کے مسلمان دو قومی نظریہ کی چھاؤں تلے اکٹھے ہوئے۔ تو جی ہاں سامعین گرامی، میری مراد 23 مارچ 1940 کا دن، جس دن قرارداد لاہور یعنی قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی، یہ وہ دن تھا جب نعرہ تکبیر فضا میں بلند ہوا اور برے صغیر کا کونا کونا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبہ بہم بھی نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ عالی قدر 1947 کے انتخابات کے بعد مسلمانان ہند یہ جان چکے تھے کہ ہم ایک ایسی قوم کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے جس کا طرز معاشرت ہم سے یکسر جدا ہے، کیونکہ جب قرارداد لاہور منظور کی گئی دشمنان اسلام و پاکستان نے اس کو قرارداد پاکستان کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے اس کو باخوشی قبول کر لیا اور پہلے سے زیادہ پرعزم ہو کر اس پہ تحریک پاکستان میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو لازم ہے دریا ہی سے ہے گوہر کی سرابی۔ سامعین گرامی، اگر 23 مارچ 1940 کے دور سے پہلے کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کو اپنی سازشوں کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ ان کو زندگی کے ہر شعبے میں ناکام کرنے کے لیے کبھی ان کے سینے پر داغ کرتے تو کبھی ان کے پیٹھ میں خنجر گھوم دیتے، لیکن 23 مارچ کو ملی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، برے صغیر کا واحد مسئلہ تسلیم کرواتے ہوئے سب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور تمام مخالف طاقتوں کو یہ باور کرا دیا کہ میں انقلاب پسندوں کی ایک کبیر سے ہوں، جہاں پہ ڈٹ گیا اس لشکر قریب سے ہوں، میں جو ہی دستوں گریباں نہیں سنبھالے سے، میں جس